جب اسے مبارک کہا جا رہا ہے تو ہماری مبارکبادی میں اور ان کے کہنے میں فرق ہے. ہمارے نزدیک مبارک جو ہے کچھ اور چیز رکھتا ہے کہ ہم جس کو دے رہے ہیں وہی خوشحال ہے، یا اس کی زندگی میں کوئی کامیابی ہوئی ہے، یا اس کے گھر میں کچھ ہوا ہے. لیکن وہ جو اسے مبارک کہہ رہے ہیں، اس مبارک میں کہنے میں فرق یہ ہے کہ یسوع مبارک ہے، اور وہ ان معنی میں مبارک ہے کہ اس کی موجودگی ان کی ضرورتوں کو اور ان کے حالات کو تبدیل کر دے گی. آمین. کیونکہ وہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ یاد رکھیے گا، جو خدا کی طرف سے آتے ہیں، آج بھی جو خدا کی طرف سے آتے ہیں اور ان کے قدم آپ کے گھروں میں پڑتے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ کے گھروں کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. آمین. خدا کی طرف سے آنے والے لوگ، یاد رکھیے گا، جن کے پاس بھی جاتے ہیں، جن کے پاس بھی آتے ہیں، ان کے لیے باعث سے برکت بن جاتے ہیں. آمین. براہ کرم ہمارے لیے دعا کرے کہ خادی ہمیں ہماری اپنی گرجا گھر دے تاکہ ہزاروں لوگ وہاں بیٹھ کر خادی کا کلام سن سکے. ہم اس وقت ایک چھوٹی جگہ پر ہیں اور مستقبل میں ایک بڑی جگہ خریدنا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ہماری مدد کے لیے براہ کرم +9 231 987 94893 پر واٹس ایپ کریں. Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 92 319 8,794,893. بزرگ لوکا طبیب کے وسیلے لکھا گیا انجیلی بیان، اور اس کا 19 چیپٹر. تو آئے میرے ساتھ 19 چیپٹر، اس کی کچھ آیتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. اب سارا نہیں پڑھیں گے، سب کو یاد ہے، لیکن ایک دو آیت ضرور ہم ٹچ کریں گے. لکھا ہے 35 آیت سے ہم شروع کر لیتے ہیں، 38 آیت تک جائیں گے. وہ اس کو یسوع کے پاس لے آیا. کس کو لے آئے؟ ہاں، گدی کے بچے کو لے آئے، اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا. جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی. لاسٹ والی آیت جو ہے 38، اور کیا کہتی ہے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال. آمین. ایک بات جو ہمیں ان کے تعلق سے بھی جو بھیڑ وہاں موجود تھی اس وقت، ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ بھلے ان کا ایمان کچھ دیر کے لیے تھا، بھلے ان کی وہ خوشی کچھ دیر کے لیے تھی، لیکن یسوع کی موجودگی نے ماحول کو تبدیل کر دیا. آئے زوردار خداوند کے لیے یاد رکھیے گا، وہ ایک الگ پہلو ہے. تھوڑی دیر کے لیے صحیح، آگے پھر آوازیں بدل گئی، لیکن یاد رکھیے گا خدا کے بیٹے کی موجودگی حالات کو تبدیل کر دیتی ہے. اور وہ جتنے بھی تھے کمزور تھے، زوراور تھے، کتنا جانتے تھے یسوع کو، کتنا مانتے تھے یسوع کو، یہ الگ پہلو ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اس وقت خود کو بیدار اور مضبوط اور شادمان سمجھ رہے تھے. آمین. اس وقت وہ محسوس کر رہے تھے کہ خدا کے بیٹے کی موجودگی جو ہے، یہ جو بادشاہ ہے، اس سے ہمارے سارے مسئلے جو ہے
حل ہو جائیں گے. آمین. اور وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے. کھجوروں کی ڈالیاں یا کپڑے بچھانا، یہ سارا کچھ جو تھا یہ اس خوشی کا اظہار تھا جو وہ یسوع مسیح کی موجودگی میں محسوس کر رہے تھے. آمین. اس لیے پام سنڈے جو ہے، یاد رکھیے یہ خوشی کا، شادمانی کا اور روحانی بیداری کا تہوار ہوتا ہے. آمین. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اس کی وجہ آج بھی خدا کا بیٹا یسوع ہوتا ہے. آمین. آج بھی یہی وجہ ہے. اور اس لیے میں نے شروع میں کہا آج تہوار جو ہے اس کے مطابق، اور کیونکہ آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو نعرے لگانے والے تھے تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ انہیں چپ کرایا جائے، ان کو وہ نعرے اچھے نہیں لگ رہے تھے. تو آج بھی کچھ ایسی طاقتیں ہیں جب آپ بیٹے کی ورشپ کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے میری بات کو غور سے سنیے گا. جب آپ بیٹے کے لیے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، جب آپ اس کو بادشاہ کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو اپنا منجی کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے دل بچھاتے ہیں اس کے لیے، تو یاد رکھیے گا کچھ طاقتیں ہیں جنہیں یہ اچھا نہیں لگتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا انہیں اچھا لگے نہ لگے، ہمیں کہتے جانا ہے، ہمیں نعرے لگاتے جانا ہے کہ یسوع ہی بادشاہ ہے. آمین. زوردار خدا بخیر. تو ایسے لوگ تھے جنہیں یہ اچھا نہیں لگتا تھا، اور آج ہمیں ان طاقتوں کو شرمندہ کرنا چاہیے. ورشپ کیا کرے، جوش کے ساتھ کیا کرے، خوشی کے ساتھ کیا کرے، بیداری کے ساتھ کیا کرے. تھکے ہوئے جسم کے ساتھ ورشپ نہ کیا کرے، تھکے ہوئے وجود کے ساتھ چرچ نہ آیا کرے، بلکہ 1-1.5 گھنٹہ آپ کے پاس ہوتا ہے، خوب خدا کو عزت اور جلال دیا کرے. آمین. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بیٹے کی موجودگی نے کچھ دیر ہی کے لیے صحیح لیکن انہیں مضبوط کیا، انہیں دلیر کیا، اور وہ یسوع مسیح میں اپنے مسئلوں کا حل دیکھ رہے تھے، اور وہ شادمان تھے، اور وہ اس خوشی کا بھرپور طور پر اظہار کر رہے تھے. آمین. ان کا جو نعرہ ہے، آئے اس پہ آج غور کریں سر، جو وہ کہہ رہے تھے، اور وہ کیا تھا جو 38 آیت میں موجود ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ساری باتیں آپ ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن کسی ایک بات پر، کسی ایک پوائنٹ پر ہم کچھ دیکھنے سیکھیں. تو کیا ہے جی؟ آئے اس پہ غور کیجئے بیٹیوں بہنوں. 38 ورس کو ہم دیکھیں گے. لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. زبور 118 کی ورس جو ہے سیم وہ یہاں پہ بھی ہے، ویسا ہی ہے جیسے وہاں لکھا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں. مبارک ہے وہ جو خدا کے نام پر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مبارک ہے، اور اس کو خدا نے بھیجا ہے، اور وہ خدا کی طرف سے آیا. مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. یعنی مراد یہ ہے ان کے کہنے کا کہ یسوع ہی بادشاہ ہے، اور یہ خود سے نہیں آیا. بات کو سمجھیے گا، وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ یہ خود سے نہیں آیا ہے. اور آپ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے دعوے کرتا تھا یسوع مسیح، تو وہ اس کا انکار کرتے تھے. لیکن یہاں پہ جو بات ہے وہ خود سے نہیں آیا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے، خدا کے نام سے آیا ہے، خدا کا بھیجا ہوا ہے، اور وہ بادشاہ ہے. آمین. آمین. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. بات بہت بڑی ہے میری بیٹیوں بہنوں، ذرا اس کو سمجھیے گا. یہودی مذہبی لوگ تھے، خدا کی چنی ہوئی قوم تھی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یسوع مسیح کے تعلق سے کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے. ہم تسلیم کرتے ہیں وہ بادشاہ ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں. وہ گمراہ کرنے والا نہیں ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے،
وہ خود سے نہیں آیا ہے بلکہ خدا نے اسے بھیجا ہے اور وہ خدا کی طرف سے ہے, خدا کے نام سے آیا ہے اور وہ کیا ہے؟ مبارک ہے. آمین. جب اسے مبارک کہا جا رہا ہے تو ہماری مبارکبادی میں اور ان کے کہنے میں فرق ہے. ہمارے نزدیک مبارک جو ہے کچھ اور چیز رکھتا ہے کہ ہم جس کو دے رہے ہیں وہی خوشحال ہے, یا اس پہ اس کی زندگی میں کوئی کامیابی ہوئی ہے, یا اس کے گھر میں کچھ ہوا ہے. لیکن وہ جو اسے مبارک کہہ رہے ہیں, اس مبارک میں کہنے میں فرق یہ ہے کہ یسوع مبارک ہے اور وہ ان معنی میں مبارک ہے کہ اس کی موجودگی ان کی ضرورتوں کو اور ان کے حالات کو تبدیل کر دے گی. آمین. آمین. کیونکہ وہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ یاد رکھیے گا, جو خدا کی طرف سے آتے ہیں, آج بھی جو خدا کی طرف سے آتے ہیں اور ان کے قدم آپ کے گھروں میں پڑتے ہیں, تو یاد رکھیے گا آپ کے گھروں کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. آمین. خدا کی طرف سے آنے والے لوگ, یاد رکھیے گا, جن کے پاس بھی جاتے ہیں, جن کے پاس بھی آتے ہیں, ان کے لیے باعث سے برکت بن جاتے ہیں. آمین. اس لیے مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا خدا کی طرف سے ہے. اس کا مطلب پھر کیا ہے کہ اب انہیں رتی بھر بھی شک نہیں کرنا ہے بلکہ اسے قبول کر لینا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ خدا کی طرف سے آیا ہے. جو خدا کی طرف سے آتے ہیں انہیں قبول کرنا چاہیے, ان پر ایمان لانا چاہیے اور انہیں عزت دینی چاہیے, اور اب کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. وہ خدا کی طرف سے ہے, خدا کا بھیجا ہوا ہے, اور وہ اسرائیل کا بادشاہ ہے, اور وہ مبارک ہے. اس کے آنے سے ہماری زندگی, حالات اور ہمارا ملک خوشحال ہو جائے گا. آمین. کیونکہ اس وقت یہودی کیا تھے؟ رومی حکومت کے غلام تھے. اس وقت بھی رومی حکومت تھی, تو اس لیے وہ سارے مسئلے یسوع مسیح میں حل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے. اب غور سے سنیے گا, آج میں اور آپ بھی کیا کہتے ہیں؟ ہمیں وہ غلطی نہیں دہرانی چاہیے. وہ یہ کہہ تو رہے تھے لیکن وہ یسوع مسیح کو قبول نہیں کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے یہ خدا کا بھیجا ہوا ہے, یہ خدا کی طرف سے ہے, یہ خدا کے نام سے آیا ہے, لیکن وہ پھر بھی یہ کہنے کے باوجود بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے ساتھ ایک حوالہ کھولیے گا تاکہ آپ اس بات کو اور اچھی طرح سے سیکھ پائے. یوحنا کی انجیل کھولیے گا, یہاں سے ایک ورس نیچے گا, 5 چیپٹر اس کا نیچے, اور اس بات کو ضرور آپ سمجھیے. جو پام سنڈے کے دن آپ کے لیے پیغام ہے, اس کو ضرور سمجھیے اور سیکھیے. 5 چیپٹر. اب ذرا غور سے سنیے گا. آپ کو پتا ہے, ادھر دیکھیے میری طرف, آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ آسمان سے آواز آئی جب یسوع مسیح بیپٹائز ہوا. آواز کیا تھی؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. ایک دفعہ پھر آواز آئی جب یسوع کی صورت تبدیل ہوئی, تو یہ خدا نے کیا کہا؟ آسمان سے آواز آئی, یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس کی سنو. بات کو سمجھیے گا. اور پھر ایک اور دفعہ آواز آئی جب یسوع نے کہا کہ مجھے جلال میں شامل کر, یا مجھے جلال دے. تو آواز آئی اور پھر وہ نہ سمجھ پائے, لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ فرشتہ کوئی بول رہا ہے. تو اس طرح سے ہوا, لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ یہ آواز میرے لیے نہیں ہے, یہ آواز تمہارے لیے ہے. تو آواز ان کے لیے کیوں تھی؟ کیونکہ بیٹا باپ کو جانتا ہے اور باپ بیٹے کو جانتا ہے. باپ کو تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں تھی آواز دے کر کہ تو میرا بیٹا ہے. جتنی دفعہ بھی آواز آئی ہے وہ میرے لیے آئی ہے, وہ آپ کے لیے آئی ہے, وہ ہم سب کے لیے آئی ہے, وہ ہر زمانے کے ایمانداروں کے لیے آئی ہے, کہ یسوع مسیح خود سے نہیں آیا ہے بلکہ باپ کا بھیجا ہوا اور اس کا پیارا ہے. ہاللیلویا. یہ میرے اور آپ کے لیے ہے تاکہ میرا اور آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے کہ وہ خود سے نہیں آیا ہے
وہ کوئی جھوٹا نہیں ہے، وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ اور ہم آنکھیں کیا کہتے ہیں، وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے یقین کرنا، ہاں؟ تو یاد رکھیں یہاں وہ فٹ بیٹھے گا، خدا کے بیٹے پر آنکھیں بند کر کے یقین کرو، ہاللیلویہ، کہ وہ آپ کو سنبھال لے گا، وہ آپ کو زندگی اور نجات دے گا، وہ آپ کو سنبھالے گا، ہاللیلویہ۔ سو اس لیے یسوع مسیح نے یہاں جو 5 چیپٹر ہے ان سے کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ ذرا بات کو غور سے سنیے گا، اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے۔ یسوع نے کہا، کیونکہ وہ اس کا انکار کر رہے تھے، تو یسوع نے کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ ایک ہے جو میری گواہی دیتا ہے، اور وہ کون ہے؟ تو پھر یسوع نے یوحنا کا ذکر کیا، یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ تو اس نے کیا کہا تھا جی؟ بولیے بیٹا بیٹیوں، کیا کہا یوحنا نے؟ یہ دیکھو خدا کا بھرا جو جہاں کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، آمین۔ یہ گواہی تھی اس کی بھائی۔ یوحنا ایک نبی تھا اور یسوع سے پہلے راہ تیار کر رہا تھا، اور اس نے یسوع کے تعلق سے گواہی دی۔ اور یسوع کیا کہتا ہے کہ ایک ہے جو میری گواہی دیتا ہے، اور وہ کون ہے؟ یوحنا ہے۔ لیکن یسوع نے کہا میں انسان کی گواہی کو تسلیم نہیں۔ یہ دیکھیں ذرا بات کو سمجھیے گا، یوحنا خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہے اور وہ اس کی گواہی دے رہا ہے، لیکن یسوع کہتا ہے میں اپنے حق میں ایسی گواہی قبول، یعنی محض صرف انسان کی گواہی، تو میں اس کو قبول نہیں کرتا کہ میری تصدیق کوئی انسان یا انسانی گواہی سے ہو۔ حالانکہ یوحنا ایک نبی بھی ہے، لیکن بات کو آپ نے سیاق و سباق میں سمجھنا ہے کہ یسوع کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو آگے آپ پڑھیے گا ذرا، دیکھیے تو لکھا ہے 33 ورس سے ہم شروع کر لیتے ہیں، بلکہ 34۔ لیکن میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا، تو بھی میں یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ تم نجات پاؤ۔ وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا، یوحنا کی بات کی جا رہی ہے، اور تم کو کچھ عرصہ تک اس کی روشنی میں خوش رہنا منظور ہوا، لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے۔ ہاں، یسوع نے کہا کہ وہ میری گواہی دے رہا ہے، لیکن میں اپنی نسبت انسان کی گواہی ایکسپٹ نہیں کرتا۔ تو پھر کیا کہتا ہے یسوع مسیح؟ میرے پاس اس سے بڑی گواہی ہے۔ حالانکہ یوحنا کیا ہے؟ چلتا جلتا چراغ ہے، اور تم نے کچھ دیر اس کی روشنی میں تمہیں چلنا منظور ہوا، یعنی وہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا تھا، اور جو خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں یاد رکھیے گا وہ آپ کے لیے چراغ کی مانند ہوتے ہیں، آمین۔ ان کی رہنمائی میں آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کے روحانی فاصلے کم ہوتے جائیں گے، آمین۔ لیکن یسوع نے کہا کہ وہ اس سے بڑی گواہی کی بات کر رہا ہے، کیونکہ اور وہ گواہی کیا ہے؟ آئے آگے پڑھیں، یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں وہ میرے گواہ ہے کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو یسوع کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ اس کے کام سب سے بڑی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری گواہی دے، لیکن سب سے بڑی گواہی جو ہے آپ کے اچھے ہونے کی، نجات یافتہ ہونے کی گواہی آپ کے اپنے کام ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کی اپنی زندگی ہے، آمین۔ یہ یاد رکھیے گا۔ تو یسوع نے کیا کہا کہ میرے کام ہی میری گواہی ہے۔ اور کام کیا ہے؟ کام ہے گنہگاروں کو معاف کرنا۔ کام کیا ہے؟ مردوں کو زندہ کرنا، جو کہ خدا کے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا ہے۔ اور یہ وہ کام ہے کہ جو ثابت کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ بہت بڑی ہستی ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے اور وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے، آمین۔ آگے لکھا ہے اور باپ
جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے. تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی ہے اور نہ اس کی صورت دیکھی، اور اس کے کلام کو اپنے دلوں میں قائم نہیں رکھتے، کیونکہ جسے اس نے بھیجا ہے اس کا یقین نہیں کرتے. اور اس نے کس کو بھیجا؟ اپنے بیٹے کو بھیجا، اور اس کا یقین نہیں کرتے. آگے لکھا ہے تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے. کتاب مقدس میں کیا ملتی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. بائبل پڑھنا کیوں اہم ہے؟ بائبل پڑھنا بچوں کیوں اہم ہے؟ کیونکہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہمیں ملتی ہے. آمین. تو لکھا ہے، آگے لکھا ہے اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے. یہ وہ ہے جو میری کون دیتی ہے گواہی؟ بولیے بیٹا، یسوع کی گواہی کون دیتی ہے؟ اور یہ خدا کا الہام ہے اور سچائی پر مبنی ہے. آمین. یہ یسوع کی گواہی دیتا. اس نے کہا میں انسان کی گواہی ایکسپٹ نہیں کرتا، اس سے بڑی گواہی میرے پاس ہے. اس سے بڑی کیا ہے؟ پاپ کی گواہی. اس سے بڑی کیا ہے؟ یہ پاک صحیفوں میں پاک صحیفے اس کی کیا دیتے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا کا بھیجا ہوا ہے، خدا کی طرف سے آیا ہے. اور ہم کیا کرے؟ جن کے پاس آیا ہے وہ شک کیے بغیر خدا کے بیٹے کو قبول کرے، یقین کرے اور اس پر ایمان لے آئے. آمین. لیکن ہوتا ایسے نہیں ہے. آئے اگلی ورس پڑھیے ذرا. اب کیا خداوند کہتے ہیں؟ اگر ہم 42 ورس کو دیکھیں گے، بلکہ 43 کو دیکھ لیتے ہیں. میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. تو یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے. آج سنو بیٹیوں بہنوں، نعرے مارتے ہو ہوشنا کے، ڈالیاں لے کے، لیکن کیا خدا کے بیٹے کو قبول بھی کر رہے ہو یا نہیں؟ ہم نے پام سنڈے کو صرف محض روایتی بنا دیا کہ ساؤنڈ لا لیا، کسی ریڑھی کے رکھ کے گلی گلی کما لیا. لیکن آپ یاد رکھیے گا آج یہی ہو رہا. بھیڑ جو ہے جہاں جہاں بھی جلوس وغیرہ نکل رہے ہیں، ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو صرف نعرے لگا رہے ہیں لیکن خدا کے بیٹے کو قبول نہیں کر رہے. ہوشنا کا مطلب ہے یا خدا کے بیٹے کو مبارک کہنے کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، خدا کا بھیجا ہوا ہے، خدا کا کلمہ ہے، خدا کا بیٹا ہے، وہ سچا ہے. اور ہم اس پر شک نہ کریں بلکہ اس کو اپنا خداوند، اپنا بادشاہ قبول کر لے. وہ ہمارے تمام مسئلوں کو حل کر دے گا، ہماری زندگی کو، ہمارے حالات کو تبدیل کر دے گا. آمین. لیکن ہوتا کیا ہے؟ آج بھی اسی بھیڑ کی طرح کیا جا رہا ہے. اور کیا کھجوروں کی ڈالیاں تو ہیں لیکن خدا کے بیٹے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو خداوند نے کیا کہا کہ میں خدا کے نام سے آیا ہوں، باپ نے مجھے بھیجا ہے اور تم مجھے قبول نہیں کرتے ہو. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے. انسانی کوئی اور انسان آ کر دعویٰ کرے، کوئی اور آ کر کہے تو ہم فوری طور پر یقین کر لیتے ہیں. وہ ایسا ہی کر رہے تھے اور آج بھی ایسا ہی. سنیے بات، میں اور آپ اپنی فزیکلی ایگزامپل دے رہا ہوں، اپنے فزیکلی مسئلوں کو حل کرنے کے لیے انسانوں کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں. ذرا بات کو غور سے سنیے گا. آج بہت سے لوگوں نے، بہت سے بچوں نے بہت سے پیسے بھی ضائع کیے ان باتوں میں کہ لوگوں کے جھانسوں میں آ گئے. لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے انسانی باتوں پر بھروسہ کر لیا. لیکن
افسوس ہے کہ ہمارے پاس خدا کا بھیجا ہوا، خدا کا اکلوتا بیٹا جو ہمارے پاس ہے، جو ہمارے لیے آیا ہے، ہمارے لیے مصلوب ہوا ہے، ہمارے لیے جان دی ہے، اور ہم اس کی بات پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یسوع نے کیا کہا؟ کوئی اور آ کر دعویٰ کرے تو اس کا یقین کر لو گے۔ یاد رکھیے، آپ کوئی انسان آپ کو کہے نا کہ فلاں چیز فلاں مسئلہ، ہم فوری طور پر مان لیں گے اور آس لگا لیں گے اس سے، انسانی نیچر ہے، یہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن سنیے، خدا کے بیٹے کے ان گنت وعدے اس کلام میں موجود ہے زندگی کے ہر حصے کے تعلق سے، لیکن ہم ماننے کے لیے اور ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج پھر غور کرو کہ آپ کس فیلڈ کے ہو، آپ کیسے لوگوں میں شامل ہیں جو ہوشنا کے نعرے مار رہے، محض جلوس اور ریلیاں نکال لینے سے اور بادشاہ کہہ لینے سے خدا کے بیٹے کو عزت اور جلال نہیں ملتا ہے، بلکہ کیا ہے؟ اگر وہ بادشاہ ہے اور میں کہہ رہا ہوں وہ بادشاہ ہے، اگر میں نہ بھی کہوں تو ویسے تو وہ بادشاہ ہی ہے، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آمین۔ لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ یسوع بادشاہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں جب اسے یہ کہہ رہا ہوں تو میں اس کے اختیار میں خود کو دے دوں، میں اس کے کلام کے خود کو تابع کر دوں، اس کی فرما برداری کر لوں، تاکہ اس کی بادشاہی مجھ پر بنی رہے اور وہ ظاہر ہو۔ آمین۔ لیکن ہم کہتے ضرور ہیں کہ یسوع بادشاہ ہے، لیکن اس کی بادشاہی کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی بادشاہی کا حصہ کون ہے؟ جو تم مجھے خداوند کہتے ہو لیکن میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے ہو۔ بیٹیوں بہنوں غور سے سنو، میں اس لیے ان باتوں پہ زور دیتا ہوں کہ آج ہم وہی سیم کام کر رہے ہیں، آج کا چرچ بھی وہی کر رہا۔ ہم نے صرف ان تہواروں کو محض ایک ڈے کے طور پر دیکھ لیا ہے اور وہی کر رہے ہیں، ریلی نکال لی اور پھر جمعرات کو پاؤں دھونے کی رسم کر لی، شاعر بانی کی کر لی، محض رسمیں رہ گئی۔ بہت کم چرچ ہے جو حقیقت میں ہے، جو اس روح میں شامل ہے، باقی محض صرف ایک دکھاوا رہ گیا ہے۔ کرسمس آیا تو چرچ سجا لیں، ٹھیک ہے، یسوع مسیح کے جیوتنے کا تہوار آیا تو پھر اس طرح سے ہو گئے، روزہ کے مہینے آئے تو روزے کرنے شروع کر دیتے۔ ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ بائبل کی یہ سچائی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کرسمس نہیں منانا چاہیے، یسوع کا جی اٹھنا نہیں منانا چاہیے، گڈ فرائیڈے نہیں منانا چاہیے، لیکن ان کے پیغام کو، ان کے دنوں کی اہمیت کو اپنی زندگی میں تو لو، خدا کے کلام کے اثر کو تو قبول کرو۔ لیکن ہم اثر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کلام سنتے ہیں لیکن اس کے اثر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا ہوگا یہاں سے؟ زیادہ سے زیادہ ابھی میں آمین کروں گا، ایک گیت گائیں گے، ہدیہ اٹھائیں گے، آپ یہاں سے جائیں گے، وہی روٹین ہو جو اس سے پہلے ہے۔ میری بیٹیوں بہنوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، کیا چینجنگ کیا ہے، کیا فرق کیا ہے آپ کے اندر، آپ کی زندگی میں، آپ کے رویوں میں، آپ کے خاندانوں میں کیا بدلاؤ ہے؟ اور یا پھر بڑا کر لیں گے کمال تو کیا ہوگا؟ دکان تو کو 2 کلو 1.5 جیاں صاحب کا گوشت لے آواں گے تو یہی کریں گے نا۔ لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت پیچھے ہیں، ہمیں ہوش میں آنا چاہیے۔ وہ بھیڑ کیا کہہ رہی تھی؟ غور سے سنو بات کو، وہ کہہ رہی تھی مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ یسوع خدا کا بھیجا ہوا خدا کی طرف سے ہے اور خدا بنی اسرائیل کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے، اور اس سے ہماری ضرورتیں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو خدا کا بیٹا کیا کہتا ہے یہاں پہ؟ وہ نعرے کچھ دیر کے لیے تھے، تو یہاں کیا بیٹا کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے تم کتاب مقدس پڑھتے ہو، اس میں ڈھونڈتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ خدا کا کلام ہم پڑھتے ہیں، یہودی لوگ بائبل پڑھتے ہیں، وہ پاک صحیفوں سے واقف ہے، ان کی عقیدت سے واقف ہے، ان کی اہمیت سے واقف ہے، پڑھتے ہیں، زندگی کی تلاش، نجات کی تلاش، خدا کی قربت کی تلاش ہے، لیکن وہ اس بات سے ناواقف ہے کہ جس کتاب کو وہ پڑھ رہے ہیں وہی کتاب خدا کے بیٹے کے لیے گواہی دیتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے
भेजा गया है। आमीन। और वो क्या करे, उस पर ईमान लाए। अच्छा सुनिए गौर से, आपने पाम संडे का एक हिस्सा तो बड़ी तवज्जो से सारे करते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा दूसरा हिस्सा भी कभी गौर कर लीजिएगा कि वो क्या है। और आए मेरे साथ फिर मरकजी हवाले पे आ जाए जरा, तो आपको इसकी समझ आ जाए और हम ज्यादा बेहतर तौर पर खुद को इसके पैगाम के मुताबिक ढाल सके। जब ये सारा कुछ हुआ तो 41 वर्ष को जरा जरूर पढ़िएगा, 19 चैप्टर। जब नजदीक आकर शहर को देखा, हाँ पीछे क्या है, भीड़ क्या कह रही, बादशाह मुबारक है, तो तालियां बिछाई जा रही है। तो ये पाम संडे का ही दिन है। अभी यीशु शहर में दाखिल नहीं हुआ, शहर के नजदीक आया है। तो क्या कर रहा है, वो शहर को देखकर रो रहा है। क्यों रो रहा है? उसे तो खुश होना चाहिए, इतनी पब्लिक उसके पीछे लगी हुई है, लोग कपड़े बिछा रहे हैं। खुदा रयाकारी की इबादतों से मुतासिर नहीं होता। वो कुछ देर के लिए था, वो दिल से उसे कबूल नहीं कर रहे। वो जानता था कि कुछ देर बाद सब कुछ तब्दील होने वाला, क्योंकि वो जो कुछ देर के लिए कबूल किया हुआ था उन्होंने, वो फिजिकली था, वो बादशाह, और वो उनके मसले हल करेगा। लेकिन वो वाकई में बादशाह है, और वो बादशाहों का बादशाह है, और उसकी बादशाही का कभी अखीर नहीं होगा। और जो उसकी बादशाही का हिस्सा बन जाएगा वो कभी भी भूखा और प्यासा नहीं होगा। लेकिन सुनिए, क्यों रोया? क्योंकि वो ये कह रहे थे कि तू खुदा की तरफ से आया है, खुदा का भेजा हुआ है, हम कबूल करते हैं। लेकिन कबूल कैसे क्या करते हैं? सलीब के बगैर। किसके बगैर? सलीब के बगैर, सलीब के साथ नहीं। याद रखिए, हम यीशु हमारा बादशाह है, लेकिन सलीब के बगैर नहीं, सलीब के साथ। जोरदार खुदावत के लिए, सलीब के साथ बादशाह, जिसने कांटों का ताज पहना ताकि मैं और आप जिंदगी का ताज पहने। आमीन। लेकिन बात को समझिए जरा गौर से, मैं खत्म करने वाला हूं। यीशु रोया, ये पाम संडे ही के दिन का पैगाम है। और वो क्यों रोया? क्योंकि उस शहर के लोगों ने सलामती के दिन को ना पहचाना। और सलामती का दिन क्या था? खुदा का बेटा, उसकी मौजूदगी, जिसके लिए वो कह रहे थे कि वो खुदा की तरफ से भेजा हुआ है, वो उनके लिए और उनकी औलाद के लिए सलामती थी। आमीन। याद रखिएगा, आपकी सलामती पैसों से नहीं है, आपकी सलामती दुनिया की चीजों से नहीं है, आपकी सलामती खुदा के बेटे यीशु से है, अगर आप उसे दिल से कबूल करेंगे तो। आमीन। तो क्या हुआ? वो रोया और क्या कहता है? कहता है, काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता। बेटियों भाइयों गौर से सुनो, आज यही मसला आप भी कर रहे हैं। आप भीड़ में शामिल ना बनिए, हमें वो भीड़ बनना ही नहीं है। जो कह तो वो ठीक रहे थे, लेकिन उस भीड़ का ईमान कुछ देर के लिए था, उनकी उम्मीदें कुछ देर के लिए थी और वो खत्म हो गई। और याद रखिएगा, उन्होंने खुदा के बेटे को रद्द किया। वो कह रहे थे लेकिन कबूल नहीं उसे कर रहे थे। जिंदगी की उम्मीद रखते थे, लेकिन जिंदगी के पास, जिंदगी पाने के लिए जिंदगी के पास आना नहीं चाहते थे। ये वो कर रहे थे। अब क्या है? बेटा रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता है, मोहब्बत करता है अपनी कौम से, उसके लोगों से मोहब्बत करता है, यरूशलेम से मोहब्बत करता है। और ये आंसू मोहब्बत के हैं। रोना वही आता है जहां प्यार और मोहब्बत होती है।
भाई कोई किसी के लिए क्यों रोए? बेटियों बहनों जरा गौर से सुनो, कोई किसी के लिए क्यों रोए? कोई किसी के लिए आंसू क्यों बहाए अगर वो उससे मोहब्बत ही नहीं करता? बल्कि कहा जाए तो ये गलत नहीं कि उसकी आंखों में आंसू ही क्यों आए अगर वो उससे मोहब्बत नहीं करता। तो याद रखिएगा, खुदा का बेटा अपने लोगों से मोहब्बत करता है, लेकिन वो इसलिए आंसू बहा रहा है कि वो ये तो कहते हैं कि ये खुदा के नाम से आया है, लेकिन जिंदगी और नजात के लिए वो उसके पास आना नहीं चाहते। तो बेटियों, आज क्या करना है? वही किस्सा, वही कहानी, वही रस्म, और यहां से घरों में चले जाना है और मुतमिन किस बात पे हो जाते हैं कि असी इबादत करके आए। ये गलत नहीं है, लेकिन ये आप बहस यहां तक बहुत कमजोर बातें हैं। आपको यहां से निकलना होगा। आपको क्या करना है? आपको सलामती के दिन को पहचानना होगा और आपको खुदा के बेटे को कबूल करना होगा, क्योंकि जो कबूल नहीं करेगा खुदा के बेटे को, सलामती उससे और उसके घर से और उस मुल्क से जाती रहेगी और वो मिट जाएंगे। बेटियों बहनों गौर से सुनो, वो मिट जाएंगे। यरूशलेम के साथ क्या हुआ? 70 ईस्वी, तारीख पढ़ने वाले बच्चे जानते होंगे, 70 ईस्वी में ऐसी खून की होली खेली गई, सारा शहर बर्बाद हो गया और यहूदी जो है बड़ी तादाद में मारे गए। उसके बाद जो बच गए वो दीगर ममालिक में चले गए। 70 ईस्वी में ये हुआ क्योंकि यीशु ने नीचे क्या लिखा था? इस पत्थर पर पत्थर पाका क्या रहेगा। उनके घरों से सलामती उठ जाती है जो खुदा के बेटे को ठुकरा देते हैं। उनकी जिंदगियों से सलामती चलती रहती है जो खुदा के बेटे को रद्द करते हैं। उन मुल्कों से सलामती खत्म हो जाती है जो खुदा के बेटे को ठुकराते हैं, क्योंकि सलामती का शहजादा जो है वो सिर्फ एक ही है और उसका नाम यीशु है।